ہیلو ویئرز، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے حوالے سے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں کامران ناصر صاحب کو، جو چیف ایگزیکٹو ہیں AGP لمیٹڈ کے، جو ایک لیڈنگ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے پاکستان کی. کامران صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. شجاع، بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کی انڈسٹری کو ایک بڑا ریلیف ملا اس سال بالآخر بڑی تگ و دو کے بعد، اور وہ تھا کہ جو نان اسینشیل ڈرگس تھی ان کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا، یعنی کہ اب ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کمپنیز خود ہی سیٹ کرتی ہیں. تو یہ کتنا بڑا ریلیف تھا، اور اگر یہ نہیں ملتا تو انڈسٹری کہاں ہوتی؟ دیکھیں، بہت بڑا ریلیف ہے. اس کی جو میجر وجہ ہے، اگر آپ پچھلے 2-3 سال میں دیکھیں کہ پاکستان جیسے اکنامک ٹرمول سے گزرا، اس میں انفلیشن کتنی ہائی رہی، وی ور ان 30s. اور اگر گورنمنٹ اس کی پرائس کو ریگولیٹ کرے، ان پرائسز کو فکس کرے، تو پھر آپ کے پاس پرائس پاس تھرو کی کوئی آپشن بچتی نہیں ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی انفلیشن کی وجہ سے آپ کی جتنی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ اوپر نہ جائے. آپ کے پاس لیبر انٹینسو پروسیس ہے، اس میں بہت ساری جو جنتا کام کر رہی ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں، ان کی ضروریات ہیں. اینڈ دین پھر ایگزیکٹو کیڈر کے اندر بھی یو کین ناٹ لمٹ کہ آپ کو ان کاسٹ کو مارکیٹ کے ساتھ چلانا پڑتا ہے، ادروائز لوگوں کے لیے اپنا گھر چلانا مشکل ہو جائے. اسی میں آپ نے دیکھا کہ بجلی کی قیمتیں کہاں چلی گئیں، گیس کی قیمتیں کہاں چلی گئیں. سو اس سارے پروسیس کے اندر اینڈ دین دا ڈی ویلیویشن پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. کہ ڈی ویلیویشن آپ کو پتہ ہے اوور 90% آپ کی جو دوائیاں بن رہی ہوتی ہیں ان کا API جو ہے وہ امپورٹ سے آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ امپورٹ سے آ رہا ہے، کہاں آپ 140 روپے پہ کر رہے تھے، وہ 160 پہ ہوا، پھر وہ 180 پہ گیا، کرتے کرتے وہ 300 بھی کراس کر گیا. اینڈ ایف آئی ایم ناٹ رانگ، انٹر بینک یہ 313 پہ گیا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں کوئی 340 پلس تھا. تو وہ ساری کاسٹ آ گئی. اس موقع پہ انتہائی ضروری تھا کہ ایک ایسا قدم لیا جاتا جو کہ کوئی پاکستان اسپیسیفک قدم نہیں ہے. ایکچولی ریجن کے اندر یہ ڈی ریگولیٹڈ ہی آپریٹ کرتا ہے. انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے، آپ ارد گرد کے ملکوں میں دیکھیں گے آپ کو ایسے نظر آئے گا. پاکستان میں ایک یونیک اسٹرکچر تھا کہ جس کے اندر آپ کی جو دوائیاں جو کہ 2 کیٹیگریز میں کلاسیفائی ہوتی ہیں کہ اسینشیل نان اسینشیل، سو اس کے اندر کوئی فرق نہیں تھا، اور آپ کو ہر لحاظ سے آپ کی ریگولیٹر کے پاس جانا پڑتا تھا، وہ اس کی قیمت کا تعین کرتا تھا. اچھا، وہ تعین بھی پھر انہوں نے اس طرح کا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی 7% اسینشیل پہ میکسیمم کیپ ہوگا جو کہ آپ کو ملے گا، اور 10% آپ کو ملے گا نان اسینشیل پہ. اور اس کو لنک کیا CPI سے اور کیپ لگا دیا. CPI تو اس پیریڈ کا آپ کو پتہ ہے 30% تک گیا، تو آپ ایکچولی نیگیٹو سائیکل میں تھے بڑا اسٹرانگلی. لیکن یہ قدم اس لیے اچھا ہے کیونکہ شجاع، انویسٹمنٹ کبھی بھی تب ہوتی ہے جب کمپنیز پروفیٹیبل ہوں. ٹھیک، اور اگر وہ پروفٹ نہیں کریں گے تو پلاؤ بیک کبھی بھی انڈسٹری میں واپس جائے گا نہیں. تو آپ کو ہمیشہ کسی کمپنی کو سروائیو کرنے کے لیے لیور دینا پڑتا ہے کہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور اس کے بعد کمپٹیشن پہ جائے. سو آج کے دن میں اگر ڈی ریگولیٹڈ ہے، ایک اسپائک نظر آ رہا ہے، یہ کل کو آٹو ایڈجسٹ ہو جائے گا. کمپٹیشن بڑھے گا، ایک مالیکول میں بنا رہا ہوں، وہی مالیکول آپ بنا رہے ہیں، میرا اور آپ کا اسٹینڈرڈ ایک جیسا ہے، تو پھر وہاں پہ ہمارے درمیان میں پرائس وار چلے گی. اور وہ پرائس وار کا فائدہ کس کو ہوگا؟ وہ عوام کو ہوگا. اور یہ آپ آنے والے دنوں میں جتنا ابھی شور شرابہ مچا ہوا ہے نا کہ جی بہت پرائس انکریز ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ ایک الٹی طرف بھی جائے گا جب کمپٹیشن ول ٹیک اوور. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیے کامران صاحب کہ یہ چیز جو آپ نے بتائی کہ ظاہر ہے سب جانتے ہیں پاکستانی کہ مہنگائی ہو رہی تھی، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، آپ کا روپیے کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آئی. تو اتنی دیر کیوں لگی حکومت کو سمجھنے میں کہ ایک اگر کسی بھی انڈسٹری جو آپریٹ کر رہی ہے اس انوائرمنٹ میں، اس کی کاسٹ بڑی ہے، تو اس کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ بھائی وہ پاس آن کرے، ادروائز کیسے سروائیو کرے گی؟ جب آپ انڈیا میں پرائسز دیکھتے ہیں دوائیوں کی، اب انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن آج کے دن میں بھی اگر آپ کو ایک پیناڈول کی گولی پاکستان میں فرض کریں، یا کوئی بھی آپ کو ایسپرین ملتی ہے اور وہ 1 روپے کی ملتی ہے، تو انڈیا میں اس کی قیمت 2 روپے. آج کے دن میں بھی پرائس پیریٹی میں اتنا فرق ہے. اچھا، ان چیزوں سے فرسٹریٹ ہوتے تھے، لیکن پاکستان میں فار سم آٹ ریزن اس کو ایک پولیٹیکل سبجیکٹ سمجھا جاتا تھا کہ آپ نے دوائیوں کی قیمت بڑھائی، پولیٹیکل پریشر آ جائے گا گورنمنٹ پہ، اور جگہ جگہ لوگ اسٹرائک کریں گے، کہیں پہ شور مچائے گا، کانسٹیچوئنسی میں جا کے جتنی بھی الیکٹڈ آپ کے لیڈرز ہیں ان کو پرابلم فیس کرنی پڑے گی، عوام سوال کرے گی. ایسا کچھ ہے نہیں، کیونکہ ہوا کیا، جب آپ نے پرائس پاس تھرو نہیں کیا، انڈسٹری اگر کسی چیز میں پروفیٹیبل نہیں ہے تو وہ اس کو بنانا چھوڑ دے گی. بیکاز یہ بزنس دیکھیں، اور یہ ہوا بھی ہے. دیکھیں یہ کوئی فلاحی کام کا اس کا ایک کونوٹیشن ہے. کونوٹیشن کس حد تک ہے کہ آپ جو دوائیاں سپلائی کریں، سو یو ہیو ٹو بی جسٹ ان ٹرمز آف کوالٹی.
آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, بالکل, آپ اس کی فارمولیشن میں کہیں پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, ان کی ایفیکیسیز میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پھر چوتھی آپ پہ ایک رسپانسبلٹی آتی ہے, وہ آپ CSR کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے منی از لمیٹڈ ود ایوری کمپنی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کاسٹ بھی بڑھ جائے, آپ دوائیاں بنا کے اور سارا کا سارا پیسہ ڈرین کر کے اس کمپنی کو بند کر دیں. سو یہاں تک چلا گیا تھا کہ جہاں پہ بہت پریشر آنا شروع ہوا تو وہ دوائیوں کی ان اویلیبلٹی بڑی اسٹرانگلی اسٹارٹ ہوئی. پھر گورنمنٹ کو پریشر یہ پڑنا شروع ہوا ہوگا یقیناً کہ جب کسی چیز میں نیگیٹو ریٹرن جا رہا ہے تو ایسا کام کون سا انویسٹر ہے یا کون سا کمپنی اونر جو کہ یہ کام کرے گا. اچھا, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کامران صاحب کہ بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز نے ایگزٹ کیا پھر پاکستان سے. کریکٹ, اور ایگزٹ کرنے میں بہت سارے فنڈامنٹل پلیز ہیں. دیکھیں, نمبر ایک یہ ہے کہ ہماری کنسسٹنسی آف پالیسیز وہ لیک کرتی ہیں اور بڑا سیویئرلی لیک کرتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کسی کی گورنمنٹ آئی, وہ پارٹی اے کی آئے, بی کی آئے, سی کی آئے, جو لوگ الائن ہوتے ہیں پارٹی اے کی پالیسیز سے, بائی دا ٹائم پارٹی بی آتی ہے اس میں سے انویریبلی 80% اسکریپ ہوتی ہیں. پھر آپ ان کے ساتھ الائن کرتے ہیں, اتنے میں تیسری آ جاتی ہے, اس کے ساتھ الائن کرتے ہیں تو کوئی انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو پاکستان کی جو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پلس جو آپ کے پاس اکنامک پالیسیز کی جو لیک آف کنسسٹنسی ہے, یہ بہت ساری چیزوں کو روکتی ہے. اور بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس کو سمجھ سکیں کہ ہم کہتے ہیں نا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی. دیکھیں, بڑا المی ہے یہ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تب آئے گی جب نمبر 1 پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, دوسری بات اکنامک اسٹیبلٹی ہو, تیسری چیز کنسسٹنسی آف پالیسیز, اینڈ دیر شوڈ بی اے کلیئر ویژن. پلس آپ کی کورٹس کے اندر پروٹیکشن نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی یہاں پہ جو انفرنجمنٹ ہوتی ہے اس کو وہ ان چیک جاتی ہے. تو آپ کے جتنے بھی یہ ملٹی نیشنلز ہیں دے آر ویری کوشیس اباؤٹ دیئر کاپی رائٹس, دیئر پیٹنٹس, ٹھیک ہے, دیئر انٹلیکچوئل پراپرٹیز, کہ ان کو پروٹیکشن ملے. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں. اور کہیں پہ بھی اگر کسی جگہ پہ آپ کسی کورٹ میں چلے جائیں تو کورٹ میں ایگزیکیوشن لیول ایسا ہے کہ کورٹ میں کیس جانے کا مطلب ہے کہ وہ سالوں لگ جائیں گے. اگر میری جو بھی ایج آ جائے شاید میری ریٹائرمنٹ کے بعد ہی جا کے پتہ نہیں کون سا سی اس کو کر رہا ہوگا. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس ان آر انوائرمنٹ. دیٹ ہیز ٹو چینج. اگر وہ چینج نہیں ہوگا تو دین وی ول کنٹینیو ٹو اسٹرگل ان دس انوائرمنٹ. تو یہ چینج آپ دیکھ رہے ہیں ان سب چیزوں میں جو آپ نے مینشن کیا؟ دیکھیں, مجھے فرینکلی اسپیکنگ کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کوشش کے نتیجے میں SIFC بھی بنا, بہت ساری باڈیز کریٹ کی گئیں کہ اب پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ لائی جائے. اب ایک جسے کہتے ہیں کہ کنسرٹڈ ایفرٹ ضرور نظر آتی ہے, لیکن اس میں بہت ساری چیزوں کو ایمبریس کرنا پڑے گا. آئی تھنک کمنگ ایئر از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ ایئر. جب آپ راک باٹم ہٹ کرتے ہیں کسی اکانومی کی تو اوپر جاتے ہوئے آپ کو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو یہ اسٹاپ اسٹارٹ سائیکل ہے اس کا ٹینیور بھی چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل. پہلے آپ کسی کرائسس میں 7-8 سال 10 سال میں لینڈ کرتے تھے, پھر وہ کرائسس جو ہے وہ 5 سال پہ ہو گیا, وہ 3 سال, پھر وہ 3 سال کے آس پاس آ گیا. اور اب تو یہ بھی ہونا شروع ہو گیا کہ ایک گورنمنٹ آئی ہے, جو ہی کرائسس ہٹ ہوگا وہ جائے گی, دوسری آ جائے گی, ٹھیک ہے, بیچ میں ایک انٹرم فیز ہوگا, گوئنگ بیک ٹو IMF اگین اینڈ اگین. آئی تھنک دس ہیز ٹو چینج, ادروائز وی ول بی اسٹرگلنگ. اور وہ اسٹرگل اللہ نہ کرے کہ آپ ایسی اسٹیج پہ پہنچ جائیں کہ آپ ڈیفالٹ کریں گے, یا آپ کا جسے کہتے ہیں نا کہ ہم جب کمپنیز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ کمپنی ہے, یہ لیکوڈ ہے اور دوسری ان لیکوڈ ہے, تو ہمارے ساتھ بھی گوئنگ کنسرن والا پرابلم جو ہے وہ بڑا ویزیبل نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کو ایڈریس نہ کیا گیا, اور وہاں پہ ایڈریس کرنے کی جگہ ان کے پاس فسکل سائڈ ہے, وہ ڈسپلن اگر نہیں آیا, سو دین انفارچونیٹلی وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر, اینڈ دین وی آر جسٹ گوئنگ تھرو دس فیز کہ آج IMF نے پیسے دے دیے, آج ریزروز تھوڑے سے بہتر ہو گئے, پھر آپ جائیں گے کسی ملٹی لیٹرل سے اور پیسے لیں گے, آپ کے ریزروز کے حالات اور بہتر ہو جائیں گے. جب وہ بہتر ہوں گے تو اس کے بعد اچانک آپ کو ہوگا کہ جی میں GDP گروتھ پوسٹ کر دوں. GDP گروتھ آپ پوسٹ کرنے جائیں گے تو آپ کی ساری اکانومی امپورٹ بیس پہ کھڑی ہوئی ہے, اور جو ہی آپ وہ ٹیپ کھولیں گے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھر بڑا ہو جائے گا, دوبارہ ڈی ویلیوشن, دوبارہ انٹرسٹ ریٹ چیک اپ کرو. اٹس اے ویری ویشیس سائیکل. سو ون ہیز ٹو بی ویری تھاٹفل اباؤٹ کہ آپ نے اس کے اندر جانا کیسے, آپریٹ کرنا کیسے. ایونچولی یو ہیو ٹو تھرو اٹ بیہائنڈ یو. سو دا فوکس شوڈ بی ایکسپورٹس. اس کے اندر فارما کین پلے اے میجر رول. ہمارا فارما پہ فوکس, مطلب ہم نے SIFC میں بھی یہ بات کی, اینڈ آئی تھنک SIFC از اے ویری گڈ آرگنائزیشن بیکاز دے آر انگیجنگ, دے آر لسننگ, اینڈ دے آر پوٹنگ تھنگس, اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ کہ ہم الائن کر سکیں ان ڈپارٹمنٹس کو, ان گورنمنٹ باڈیز کو کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں
کہ پاکستان کے اندر جو ایگزسٹنگ بزنس ہے یہ بھی گرو کریں اور پلس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے اور پاکستان میں جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ایکسپلور ہوں. مگر جو اینڈ وہ کنٹرول نہیں کرتے وہاں پہ ایک پرابلم سرٹنلی ہے. بیوروکریسی کی ریڈ ٹیپ اس کو ریموو کرنے میں ٹیکس ٹائم. دین دی ادر سائڈ از کہ پاکستان میں جو اسٹیبلٹی آنا ہے یہ بہت ضروری ہے. میں نے بات کی تھی اسٹارٹ کے ڈی ریگولیشن ہو گئی ہے نان اسینشیل ڈرگس کی, اور اسینشیل ڈرگس پہ ابھی بھی کیپنگ ہے 7% ہر سال آپ پرائز بڑھا سکتے ہیں. تو اس پہ جو ہے کیا انڈسٹری بات کر رہی ہے کہ یہ بھی اس کو بھی دیکھنا ہوگا گورنمنٹ کو؟ بالکل کر رہی ہے. اور ابھی ہماری جو ایک باڈی ہے, 2 باڈیز آپریٹ کرتی ہیں فارما کے اندر, ایک PPM ہے اور دوسری فارما بیورو ہے. فارما بیورو کے زیادہ پارٹیسپینٹس ملٹی نیشنلز والے ہیں. PPM ہے پاکستان کی جو لوکل مینوفیکچرنگ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہے وہ ہوتی ہیں. سو دے ہیو گون ان, دے ہیو اسپوکن ٹو اٹ. گورنمنٹ کی طرف سے بھی رسپانس بھی بڑا ریسیپٹیو آیا اور ان کی ایک بڑی سمپل اور فیئر آس تھی. ان کا تھا کہ دیکھیں اگر اسینشیل میڈیسن ہے اور آپ نے اس پہ 7% رکھا ہوا ہے, سے فار ایگزامپل آپ اس کو CPI پاس تھرو دے دیں, آپ اس کو کیپ نہ لگائیں. دیکھیں نا نیچرلی اگر آپ کی CPI 4% آئی ہے تو میں 4% دے سکتا ہوں. صحیح ہے. اگر 7 آئی ہے تو 7 لے لیں, 2 آئی ہے تو 2 لے لیں. لیکن اگر 20 آئی ہے تو اس کو سسٹین تو کرنے دیں نا, ادروائز اس کی سسٹینیبلٹی ول کم انٹو کوسچن. اینڈ دین دا کرونک پرابلم اسٹارٹس کہ جی ان اویلیبلٹی ہے, مل نہیں رہی ہیں اور یہ پرابلمس ہیں. سو اس کے اوپر بہت اچھی گفتگو کافی آگے گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی لسٹ کے اوپر بھی گئی ہے کہ اسینشیل میڈیسن کی لسٹ پاکستان کے اندر تقریباً کو 550 ڈرگس کے اوپر ہے. WHO کی کوئی 250 یا 200 کے قریب کا نمبر ہے. ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو, اپروکسیمیٹلی یہ نمبر ہے. سو اس لسٹ کو بھی کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اسینشیل جو اگر WHO کہہ رہا ہے کہ جی یہ اسینشیل ہے, سو وی شوڈ فگر آر سیلوز آؤٹ اینڈ وی شوڈ موو ان دیٹ ڈائریکشن کہ یہ اسینشیل سیٹ ہے آپ کا. باقی ڈی ریگولیشن کے اندر ایز پر واٹ کمپنیز آر پروڈیوسنگ. اور دیکھیں شجاع, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں کیونکہ مالیکیولز جنیرک, تو کمپنی A بھی بنا رہی ہے, B بھی بنا رہی ہے, C بھی بنا رہی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, اگر کسی کی مینوفیکچرنگ کوالٹی اچھی نہیں ہوگی, اس کی ایفیکیسی ٹھیک نہیں ہوگی, وہ میڈیسن اچھی نہیں ہوگی, ایک دفعہ تو بک جائے گی, کبھی دوسری بار نہیں بکنے لگی. بیکاز پیپل آر ویری سینسٹیو اباؤٹ دا میڈیسنز دیٹ دے ٹیک. And secondly, in the principles of economics, supply and demand would automatically correct it. You would be forced to compete in terms of quality. Right. You would be forced to compete in terms of the product value that the person is deriving. So اس سے آپ کے مارجنس بھی آٹو ایڈجسٹ ہوں گے, پروفیٹیبلٹی بھی کہیں پہ جو دنیا کو لگے کہ بڑی انسین ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوگا, اس کا سینٹی چیک آٹومیٹکلی آ جائے گا. سو دیز آر دی امپورٹنٹ تھنگس دیٹ کین ہیپن. اچھا, اب AGP اسپیسیفک بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ لائن ہے اس میں کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ نان اسینشیل ہے اور کتنا اسینشیل ہے؟ AGP کا دیکھیں AGP از دی ہولڈنگ کمپنی فار 2 other subsidiaries. سو ہماری جو دوسری سبسڈری ایک ہے OBS پاکستان اور دوسری ہے OBS AGP. AGP اسٹینڈ الون پورٹ فولیو یہ نان اسینشیل ہے اوور 90%. دس وڈ بی رفلی. سو یہ اوور 90% نان اسینشیل ہے. اگر میں پورے گروپ کو ایز اے کلسٹر دیکھوں تو وی وڈ بی نان اسینشیل اباؤٹ 65 to 70 کے درمیان میں کہیں پہ ہم ہوں گے. کیونکہ میری جو ایک سبسڈری ہے OBS پاکستان دیٹ از اور OBS AGP, دونوں کے اندر دیر از اے مکس. OBS پاکستان از کمپلیٹلی اے کرونک پورٹ فولیو اور جو OBS AGP ہے یہ ہمارا ایکیوٹ پورٹ فولیو ہے میجرلی. ٹھیک ہے. لیکن ان دونوں کے اندر جو اسینشیل لیول ہے دیٹ از ہائر. لیکن ہیونگ میڈیسنز دیٹ فالز انٹو دی اسینشیل کیٹیگری یا کرونک کیٹیگری, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر صرف ڈی ریگولیشن ہوئی ہے تو نان اسینشیل پروڈکٹس جو ہیں وہی کمپنیز جو ہیں وہ بڑا اچھا پوسٹ کریں گے ریزلٹ. اٹ از ناٹ نیسسری. اٹ از یور پروڈکٹ پورٹ فولیو, کن تھراپیز میں آپ, کن تھراپوٹک کلاسز میں آپ ہیں, اور جن تھراپوٹک کلاسز میں آپ ہیں وہاں پہ آپ کی پروڈکٹ پوزیشننگ کیسی ہے, آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ کیسی ہے. ہمارے ساتھ تو ایک فارچونیٹ چیز یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جتنی ایکوزیشنز AGP از پارٹ آف OBS گروپ. سو OBS گروپ نے جتنی ایکوزیشنز پاکستان میں MNCs کی ہیں اس کی کوئی ایگزامپل ویسے کوئی دوسری ہے نہیں. اوور دا جرنی وچ اسٹارٹیڈ فرام 2006 جس میں جو میجر اسپانسر ہیں ہمارے طارق خان وین ہی اسٹارٹیڈ آف, تو وہاں سے لے کے آج تک وی ہیو ڈن 8 M&As. سو 8 ملٹی نیشنلز کی ہم ایکوزیشن کر چکے ہیں. میرا خیال ہے ہارڈلی یو ول فائنڈ اینی کمپنی جس نے شاید 2 بھی کی ہوں. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جتنے ریسرچ برانڈس تھے اس کی جو لسٹ ہمارے پاس ہے دس از سیکنڈ ٹو نن ان دی انڈسٹری.
اچھا اب یہ جو آپ کی پروڈکٹ لائن ہے ساری دونوں پورا اگر ہم کلسٹر لے لیں گروپ کا تو اس میں سے کتنا پرسینٹ جو ہے وہ لوکلی مینوفیکچرڈ ہے اور کتنا جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں؟ امپورٹ کی پرسنٹیج تو بہت چھوٹی ہوگی. اوکے آئی تھنک یہ تو ہارڈلی 1 یا 2% کے آس پاس آئے گی. اوکے ریمیننگ از آل لوکلی مینوفیکچرڈ. ہاں اس لوکلی مینوفیکچرڈ میں جو اے پی آئی ہے اوور 90% وہ اے پی آئی جو ہے وہ امپورٹ پہ. اچھا کامران صاحب جو آپ نے اے پی آئیز کی بات کی ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس تو یہ زیادہ تر امپورٹ ہوتے ہیں آپ نے کہا اباؤٹ 90%. تو یہ پاکستان میں مینوفیکچر نہیں کر سکتے ہم؟ جی مینوفیکچر ہوتے ہیں ابھی بہت کم کوانٹٹی میں. اور اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ ایک انسینٹو پالیسی دے کے اور ایک پراپر انفراسٹرکچر پرووائڈ کر کے دے کین کم ان اے بگ وے. کیونکہ دیکھیں اس میں انویسٹر کے پاس بھی ایک چوائس ہوتی ہے نا. چوائس یہ ہے کہ اٹس اے لو مارجن بزنس اینڈ ہائی والیوم بزنس. سو یو میک منی آن دا بیسس آف یور والیوم سائڈ. سو اٹس ناٹ دیٹ کہ جی آپ کی 10 ارب کی سیل ہے تو آپ نے اس کے بیچ میں فرض کریں کہ آپ کا 15% نیٹ پروفٹ مارجن ہے تو آپ نے 1.5 ارب کی پروفیٹیبلٹی کر لی. اس کے 10 ارب کی سیل میں میرے خیال میں نیچے جو مارجن بچ رہا ہوگا وہ 3-4-5% کے درمیان میں ہوگا. اب اگر ایسا کام کرنا ہے آپ نے تو یو نیڈ بگر والیومس. اف یو نیڈ بگر والیومس دین یو نیڈ ٹو ہیو 2 تھنگس ان پلیس. نمبر 1 گورنمنٹ کی انسینٹیوائزیشن اتنی اسٹرانگ ہو کہ جہاں پہ آپ کے مارجنس کم بچ رہے ہیں وہاں آپ کے پاس ٹیکس بریکس ہوں, مختلف چیزیں ہوں کہ جو کہ آپ کو فورس کریں کہ دیٹ یو کم اینڈ یو انویسٹ ان ٹو دس پارٹ آف دا بزنس. سیکنڈلی پھر یہاں سے آپ کی ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ آپ یہاں پہ اے پی آئی مینوفیکچر کریں تو آپ صرف انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہ کر رہے ہوں, آپ اس کو باہر بھی بھیج رہے ہوں. بیکاز ایسے ہی ہوتا ہے انڈیا کو آپ اگر گلوبل فارمیسی آف دا ورلڈ کہتے ہیں تو دنیا پوری میں اے پی آئی کی سپلائی اس کا میجر پورشن جاتا ہے چائنا سے, اس کے بعد جاتا ہے انڈیا سے. اوکے So hence the reason why they have become so big as far as and they have their name out everywhere in terms of pharmaceutical business. So this is important کہ اگر اس کو ٹارگٹ کیا جائے. اسی طریقے سے جب ہم ڈی ریگولیشن کی بات بھی کر رہے تھے تو شجاع ڈی ریگولیشن وڈ گیو یو دیٹ اسپیس کہ پاکستان میں آپ کو پتہ آج کے دن میں ایک بھی ایف ڈی اے اپروو پلانٹ نہیں ہے. So you cannot export medicines to countries such as US یا for the sake of the matter کہ آپ بڑی جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہاں پہ آپ کی میڈیسن کوالیفائی نہیں کرے گی بیکاز آپ ان اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کر سکتے مینوفیکچرنگ کے. ناٹ پر سے اسٹینڈرڈس جسٹ بیکاز کہ جی آپ مینوفیکچر کوئی چیز جو کر رہے ہیں وہ اچھی نہیں ہے, لیکن ان کے پروسیسز اسٹرینجنٹ ہوتے ہیں, اس میں ڈیٹا کلیکشن بہت ساری ہے, اس میں بہت ساری کمپلائنسز ہے جو کہ بہت مہنگی ہیں. دے وڈ کاسٹ یو اے لاٹ, اور اگر آپ نے وہ کاسٹ ایبزارب کر لی تو آپ پاکستان میں وہ بزنس نہیں رن کر سکتے کیونکہ دوائی اتنی مہنگی ہو جائے گی. تو آپ کو ڈیسٹینیشن چاہیے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. ایکسپورٹ کرنے کے لیے پھر جب پیسے اگر بچیں گے نہیں سسٹم میں سے, آپ کھل کے آپریٹ نہیں کر سکتے تب تک آپ ایف ڈی اے ایف ڈی اے یہ سارے کام نہیں کریں گے. سو یہ جو اسٹیپ ہے نا ڈی ریگولیشن کا, یہ ایونچولی دا وے آئی سی اٹ کہ سونر اور لیٹر اٹ وڈ پیو دا وے کہ پاکستان بھی ایف ڈی کے سائڈ پہ جانا شروع کرے گا. اگر پیسے ان کے بچنا شروع ہوئے, ان کے پاس کیپیسٹی ہوئی ٹو انویسٹ بیک ان ٹو دا سسٹم, تو کل کو سسٹم میں انویسٹ کریں. اینڈ دین کمز دا رول آف دا گورنمنٹ کہ رول گورنمنٹ کا یہ ہو کہ وہ اتنا انسینٹیوائز کرے, اتنا پش کرے کہ ایونچولی یو پین آؤٹ آف پاکستان. یہ کی رسک ہیں پوری انڈسٹری کے لیے کہ اگر اے پی آئی آپ اباؤٹ 90% جو امپورٹ کر رہے ہیں, کل کو ڈالر جو ہے وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے سے انفلیشن ہوتا ہے, تو یہ دونوں ہٹس لگیں گی پھر, اور پھر تو یہ بہت بڑا رسک ہے انڈسٹری کے لیے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں یہ رسک ہے, ڈی ویلیوشن رسک ہے, اور یہ ایک سائیکل شفٹ ہے. پاکستان کو گوئنگ فارورڈ اگر فارما میں ترقی کرنی ہے مزید تو آپ کی اے پی آئی مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کو مارکیٹ ڈھونڈنی پڑیں گی. اٹس اے کمپلیٹ ایکو سسٹم دیٹ یو ول ہیو ٹو ڈیولپ. دیکھیں جو 2-4 کمپنیز بھی لگتی ہیں, اگر ان کو کوئی ٹیرف پروٹیکشن مل جاتی ہے, کچھ ہوتا ہے, وہ پوری انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ سب نہیں کر پاتے. الٹا اس سے دوائی مہنگی ہو رہی ہے آج کے دن میں تو ایکچولی, بیکاز کچھ کمپنیز ہیں جو یہاں پہ کچھ اے پی آئیز کر رہی ہیں. لیکن ایکچولی تو اس کو آپ کو ایز این انسٹیٹیوشن ایسے دیکھنا پڑے گا کہ یو کوڈ ایکچولی جنریٹ ریونیو آؤٹ آف اٹ. کہ اگر پاکستان میں اے پی آئیز پروڈیوس ہوں اور اچھی کوانٹٹی میں ان کو ٹیکس بریکس پراپر ملے, ان کی انویسٹمنٹ کا ریٹرن پراپر ہو, ٹھیک ہے, تو یہاں سے دین ایونچولی دا روڈ از کہ یہ چیزیں ایکسپورٹ پہ جائیں گی. اسی طریقے سے کہ فارما کو بھی گورنمنٹ کو ساتھ بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہاں سے ایکسپورٹ پوٹینشیل کتنا نکالا جا سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ کہ جی پاکستان میں ٹیکسٹائل سیکٹر از دا بیک بون آف یور اکانومی بیکاز ایکسپورٹ تو سب سے بڑی وہاں پہ کھڑی ہے. پھر یہاں پہ بات شروع ہوئی آئی ٹی کی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر فارما کو اس میں انکلوڈ کیا جائے تو اٹ کوڈ گیو یو ریزلٹس ان اے مچ لیسر ٹائم
as compared to what you have achieved in other sectors. ابھی کتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے ایز پوری انڈسٹری کی, اور اے جی پی کتنی ایکسپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں بہت تھوڑی, اگر انڈسٹری کی آپ بات کریں گے تو یہ تو نمبر بہت چھوٹا ہے. آپ ٹوٹل جا کے بیٹھیں گے کوئی 300-350 ملین ڈالر کے آس پاس, if my memory serves me correct. سو اسی کے آس پاس ہوگا پلس مائنس سم تھنگ. جو اگر آپ اے جی پی کی دیکھیں گے تو ابھی ہمارا ایکسپورٹ کا نمبر ہے تقریباً کوئی گروپ کے لیول پہ میں اگر بات کروں تو وی وڈ بی ابو 3 بلین روپیز. اگین اٹ از نتھنگ ان دی اوور آل کانٹیکسٹ. میری مطلب اگر پورے گروپ کی سیلس کی سے فار ایگزامپل کہ میں اگر کوئی 8-9% کے قریب ایکسپورٹ کر رہا ہوں, پوٹینشیل از مچ بگر. لیکن اس کے بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں. ایکسپورٹ کبھی فارما میں ایسی نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے آج سوچا اور آپ نے جا کے ایکسپورٹ کر لی. رائٹ. اس کی باہر رجسٹریشن کا پروسیس ہی انویریبلی 2 سال لے جاتا ہے. اوکے. سو دا ٹائم ٹو مارکیٹ ایکچولی اس میں جو پیریڈ ہے جسٹیشن دیٹس پریٹی لانگ. صحیح ہے. سو دیر یو ول ہیو ٹو ہیو اے پراپر فریم ورک ان ٹو پلیس. جو کمپنیز آلریڈی ایکسپورٹ کر رہی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. سیکنڈلی دیکھیں یہ ایک رجحان ہوتا ہے جب ایز اے فریٹرنٹی کسی سے بیٹھ کے بات کی جائے نا کہ اگر ہم چاہیں کہ پاکستان کی فارما کی ایکسپورٹس $1 بلین ٹچ کریں تو وہ $1 بلین ٹچ کرنے کے لیے واٹ ڈو یو وانٹ اس ٹو ڈو, واٹ شیل وی برنگ ٹو دا ٹیبل. رائٹ. ٹھیک ہے, وہاں سے کانورسیشن اسٹارٹ ہوتی ہے. سو وہ کانورسیشن ہونی چاہیے. یو سی دا ریزلٹ آف واٹ انڈیا ہیز ٹوڈے از اے فنکشن آف واٹ دے ڈیسائڈیڈ بیک ان 1990. جب جو منموہن سنگھ جب فائنانس منسٹر تھے تو ہی اوپنڈ اپ انڈیاز اکانومی ٹو دا ورلڈ. کچھ پرنسپل ڈیسیجن وہاں لیے گئے تھے, ان کی پالیسی کنسسٹنسی میں کوئی چینج نہیں, گورنمنٹس بدلتی رہیں, مگر کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر آپ کرامت رہتے ہیں کہ یار یہ میں نہیں چھیڑ سکتا. صحیح ہے. ایک سسٹم ہے جو کہ ایونچولی گرو کرے گا. اوکے. اب اگر وہ انڈیا کی جو اسپائک آپ نے دیکھی ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں دیکھی ہے. تو یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب آپ 90s میں دیکھیں تو 90s میں تو انڈیا اور پاکستان کی اکانومی اور ریزرو کے سائز ہم کئی جگہوں پہ بہتر تھے. 80s میں تو وی ور ڈیفینیٹلی بیٹر. 90s میں وی وینٹ تھرو دا پروسیس آف ڈیٹیریوریشن. ٹھیک ہے, انڈیا نے اپنی سچویشن چینج کرنا شروع کی. انڈیا میں تو آپ کو گاڑی بھی کوئی نظر نہیں آتی تھی سوائے ان کی اپنی لوکلی مینوفیکچرڈ کارز اپ ٹل 1990. اب آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس گاڑیاں نہیں اور وہاں دنیا کی کوئی گاڑی نہیں جو مینوفیکچر نہ ہو رہی ہو. سو دا تھنگس دے چینج کمپلیٹلی. سو وہ جو کمپلیٹ چینج تھا, سو دیٹس اے فنکشن آف ہیونگ, جسے کہتے ہیں کہ یو ول ہیو ٹو یو ول ریپ سم تھنگ اف یو سو سم تھنگ. اچھا کامران صاحب, لاسٹ کویشچن وہ یہ کہ اے جی پی کے آگے کیا پلانس ہیں؟ آپ نے کافی مرچنٹس ایکوزیشنس تو کیے ہی ہیں, کوئی ورٹیکل انٹیگریشن کے پلانس ہیں, اور آپ کمپنی کی گروتھ کیسی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کمپنی کی گروتھ تو میں سرٹنلی بہت آگے دیکھ رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ کہ جتنی میں نے آپ سے باتیں کی تو جب میرے تھاٹ پروسیس میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی فارورڈ لکنگ. سو ایز اے سی او اٹ از امپاسبل کہ میری آرگنائزیشن فارورڈ لکنگ نہ ہو. سو ان فارورڈ لکنگ نمبر 1 دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از, جس میں نے آپ سے کہا کہ ایم این سیز کا اور نیشنل کمپنیز کا مکس چینج ہو گیا. رائٹ. سو جو کام پاکستان میں ایم این سیز کرتی تھیں وہ کام اب اے جی پی کرے گی. دیٹ از برنگنگ نیو تھراپیز, نیو مالیکیولز ان ٹو پاکستان. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. پھر سائنٹیفک ایجوکیشن امپارٹ کرنا ٹو دا میڈیکل فریٹرنیٹی, ٹو دا پریکٹیشنرز. سو ہمارا ادھر بھی بہت فوکس جا رہا ہے. سو یہ تو 2 بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی وچ آر ایٹ دا میکرو لیول. بٹ اسائڈ آف دس ہماری پینیٹریشن جو ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں آپ پہلے بڑی سٹی سے سٹارٹ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ سیکنڈ ٹیئر میں جاتے ہیں, آپ تھرڈ ٹیئر میں جاتے ہیں, اب ہماری ریچ جو ہے وہ ٹاؤنز تک جانا شروع ہو گئی ہے. سو وی آر ایکسپینڈنگ ان ٹرمز آف آور سیلز ویری ڈراسٹکلی. ہم مارکیٹ کو بیٹ کر رہے ہیں بائی سبسٹینشیل نمبر ان ٹرمز آف آر گروتھ. ابھی بھی میں اگر آپ کو بتاؤں تو اے جی پی کی گروتھ جو ہے وہ نارتھ آف 30% ہے, اور 30% جو ہے ویلیو گروتھ, اس کے اندر والیومیٹرک گروتھ بھی ہماری ڈبل ڈیجٹ میں. اگر آپ انڈسٹری دیکھیں تو انڈسٹری کی والیومیٹرک گروتھ جو ہے اس وقت پچھلے 12 مہینے کی وہ اراؤنڈ 2% ہے, اور جو اس کے علاوہ ویلیو گروتھ ہے وہ 20% ہے. سو فرام آل ایریاز دیٹ آئی میپ اینڈ سی what is going to be the future of AGP, certainly growth numbers, we would remain ahead of the curve, we would beat the competition. Number 2, certainly new therapies کو پاکستان میں لے کے آنا, کل کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنا, اور بہت سے ایسے ایریاز ہیں جیسے کہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکیں. سو وی بلیو کہ وی آر اے گروپ دیٹ وڈ بی دا فرسٹ ونس ٹو ڈو دوز.
کئی چیزیں میں آپ کو اس لیے نہیں بتا پا رہا کیونکہ یہ پبلک کے پاس آن ایئر جانا ہے. ایک دو تو بتا دیں. تو ایک دو یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم مرجرز اینڈ ایکوزیشن کرتے رہے, ہمارے اپنے پلانس کیا ہیں. اوبیسلی یہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ جو کہ پہلے بورڈ لیتا ہے, اس کے بعد شیئر ہولڈرز لیتے ہیں. تو ہمارے بھی بہت سارے ایسے پلانز ہیں کہ جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کرنٹلی OBS از اے گروپ اور اے کلسٹر آف 5 کمپنیز. رائٹ. ٹھیک ہے, سو 5 کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں اور ہر کمپنی میں دوسرے کے ساتھ آپریٹ کرنے کی سینرجیز ہیں. ہم ان سینرجیز کا آپس میں بینیفٹ لیتے ہیں. تو مطلب آپ کو ساری اچھی خبریں ملیں گی. اور مجھے یہ پتہ ہے کیونکہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ میں نے دی نہیں. تو یہ اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنی ہے, مجھے کہیں سے کوئی اطلاع ہے نا, مجھے SECP سے نوٹس آ جائے گا. صحیح ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گوئنگ فارورڈ شیئر ہولڈرس کے لیے ویلیو اور بڑھے گی کمپنی میں؟ سرٹنلی بڑھے گی. دیکھیں وہ اس لیے بڑھے گی کہ یو کین ناٹ ہیو اے پلان جو کہ ریگریسو ہو یا جس میں گروتھ نہ ہو اور جس میں آپ مارکیٹ کو بیٹ نہ کر رہے ہو. رائٹ. سو ہمارا ایمبیشن تو یہی ہے کہ وی ہیو ٹو بیکم دا ٹاپ کمپنی ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ. اب اس ٹاپ کمپنی میں جو جو لوازمات آپ کو چاہیے, فرام ہیومن ڈیولپمنٹ ٹو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ٹو ایکسپینڈنگ یور ریچ ٹو انہینسنگ یور مینوفیکچرنگ ٹو اے لیول ویئر یو شوڈ بی ایبل ٹو سرو جو آپ کی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, کہ آپ وہاں بھی جا کے سرو کر سکیں. تو ہمارے پلان کے اندر تمام کی تمام چیزیں اس طریقے سے ہیں. باقی سرٹنلی AGP یا OBS ایز اے گروپ, دیکھیں یہ فارورڈ لوکنگ آپ اس کو ایسی بھی دیکھ سکتے ہیں شجاع. پاکستان میں کمپنیز جس لیول پہ پہنچتی ہیں ان میں ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں. مطلب ہے کہ 50 سال لگے ہوں, کسی کو 70 لگے ہوں. دس جرنی از اونلی اباؤٹ 17 ایئرز اولڈ, جس میں تقریباً 20 کروڑ کی سیل سے اٹھ کے آج گروپ کی سیل اگر 40 ارب پہ چلی گئی ہے تو دس ہیز ہیپنڈ ود ان 17 ایئرز. اینڈ ود ان 17 ایئرز میں بھی ہمارا نمبر آج سے جب 2006 میں اس کو طارق صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا تو کمپنی کا کوئی نمبر ہوگا, کوئی 650 نمبر پہ آتی ہوگی. ٹوڈے وی آر دی 8th لارجسٹ فارماسیوٹیکل گروپ ان پاکستان. ون تھنگ دیٹ آئی کین سے کہ انشاءاللہ ہماری اس جرنی کا جو رزلٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ وی آر آئنگ کہ ہم نے اگلے 5 سال میں اس کو پاکستان کی لارجسٹ فارماسیوٹیکل بنانا ہے انشاءاللہ. اوکے, چلیں, آل دا بیسٹ اور تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.